السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جناب صدر، محترم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور اسٹیج پر آسمان کے ستاروں کی طرح ٹمٹماتے ہوئے وارثین انبیاء اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانانی گرامی قدر، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ محترم سامعین کرام، مذہب اسلام میں مسلم نوجوانوں کا مقام بہت بڑا ہے، اسی لیے کہ یہی معزز ہستیاں ہیں جو قوم کی سرمایہ ہوتی ہے۔ نوجوانی قوم و ملت کے اصل سرمایہ ہیں، انہی کے سارے قوم و ملت کی کشتی ترقی کے لبے ساحل سے ملتی ہے، ان کی قدموں پر ملت کی کامیابی کی بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ نوجوان قوم و ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہر محاذ پر ملت کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کو تقویت دیتے ہیں، اسی لیے کہ نوجوان جس کام کے لیے عزم مصمم کر لے تو اس کا ہونا حتمی و یقینی ہے، کیونکہ جوانی صحیح رخ متعین کرنے کا زمانہ ہے۔ جوانی اپنے مستقبل کو تابناک بنانے اور کامیابی کی منزل طے کرنے کا شریعت ضابطہ ہے۔ شریعت کے سارے ضابطے اسی جوانی میں قدم رکھنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے جوانی میں پختگی آتی ہے، نوجوانوں پر ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہے۔ چنانچہ بلوغت کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اقامت صلاۃ ہے، پھر کسب مال ہے، اس کے بعد شادی بیاہ، تربیت اولاد وغیرہ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، نوجوانوں کا مقام، نوجوانوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے، اسی لیے کہ یہی معزز ہستیاں ہیں جن سے قوم و سماج بڑی امیدیں وابستہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نوجوان سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی قسم پورا سماج و معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، جس میں کچھ نوجوانوں کی سرکشی ہے اور کچھ سرپرست حضرات کی کوتاہی ہے، اس لیے کہ ہمارے سرپرستوں نے اپنے نوجوانوں کو ان کی ذمہ داری بتلائی نہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے والدین اور سرپرستوں کا قصور ہے۔ ہم خود اپنی ذمہ داریوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ خود ہمارے سرپرستوں کے اندر لادینیت، بدمذہبیت اور بدعقیدگی جنم لے رہی ہے، پھر نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ افسوس ہمارے آج کتنے نوجوان اس کو معاشقہ کے نشے میں چور ہو کر اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں، مرتد و بددین ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ نوجوانوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے صحیح علم سیکھیں، کیونکہ علم برہان و نور ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح و سدھار کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ علم ہمیں سلیقہ و ادب عطا کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم کے بغیر انسان جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے تعلیم پر کافی زور دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق جو نازل ہوئی، اس میں امت کو علم نافع سیکھنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
علم کا سیکھنا ہر مسلمانوں پر فرض ہے، لہذا نوجوانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے صحیح علم سیکھے، توحید عقیدہ کے متعلق علم سیکھے۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید سیکھنا چاہیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانان اسلام کو اپنی ذمہ داریاں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سواگت فضیلت الشیخ مولانا